بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے دنیا کی سب سے بہترین شخصیت پر بات ہو رہی ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی آ رہی ہے۔ آج اسی سلسلے کی چھٹی کڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے بات آئی طائف اور طائف سے ناکامی کی، معراج، اسراء اور معراج کے سفر کی، اور اسی 11 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اماں عائشہ صدیقہ سے ہوا، اور رخصتی پہلی ہجرت یعنی 3 سال کے بعد ہوئی۔ یہ بھی بات بیان کی گئی تھی کہ سن 11 نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد حج کے لیے جو مدینہ سے قبائل آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش کیا، اور ان میں 6 سرداروں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ 6 جب مدینہ جاتے ہیں، یثرب جاتے ہیں، اور وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام تو نہیں قبول کرتے، لیکن اسلام کو جاننے کے لیے اور اہل اسلام سے محبت کے لیے ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جب 12 نبوت کا حج کا مہینہ آتا ہے، تو اس وقت باضابطہ پلاننگ کے طور پر وہاں کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قافلہ، 12 لوگوں کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں اس ملاقات کو، اس میٹنگ کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا گیا ہے۔ پہلا اگریمنٹ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو پہلا معاہدہ ہوا، وہ حج کے موقع پر 12 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ لوگ جمع ہوئے،
12 لوگ 10 کے 10 قبیلے خزرج کے تھے، 2 قبیلے اوس کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف وحولہ بنا صحابہ، اور ان کے طرف ان کے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹنگ میں 6 چیزوں پر اگریمنٹ کیا، 6 چیزوں کا معاہدہ لیا۔ اس میٹنگ میں منٹس آف میٹنگ جو تھی وہ 6 پوائنٹس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتلائی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، عہد کرو، سب سے پہلا اگریمنٹ جو ہے عہد کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ عہد کرو، آج یہ عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ولا تسرفوا، عہد کرو کہ فضول خرچی نہیں کرو گے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا اگریمنٹ جو ابھی اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، اسلام کے جالے تیار ہو رہے ہیں، اس میں فضول خرچی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ کیوں رکھا؟ میرے بھائیوں، یہ فضول خرچی وہ چیز ہے جو اسلام سے مسلمانوں کو الگ کر دیتی ہے۔ یہ فضول خرچی وہ چیز ہے جس کے دکھاوے میں آ کر ریا و نمود میں پڑ کے مسلمان اپنے اسلام کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور اسی فضول خرچی کے چلتے آج دیکھیے، آج کوئی شادی نہیں رہی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنانے کے لیے کہا تھا، فضول خرچی کے چکر میں کروڑوں اربوں خرچ کر کے اور اس کو اتنا بھاری کر دیا گیا کہ اس کے مقابلے میں زنا آسان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تیسرا پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزْنُوا، زناکاری چھوڑ دو۔ اسی وقت عہد کرو کہ اگر کسی میں یہ برائی پائی جاتی ہے تو اسی وقت اللہ سے توبہ کرے، اور اسی وقت توبہ کر کے اس بیماری سے دور ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جانتے ہیں زنا کے قریب جاننے کا مطلب کیا ہے؟ زنا کرنا نہیں، قرآن نے کہا قریب مت جاؤ۔ میرے بھائیوں، زنا سے قربت، یہ قربت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب یہ ماڈرن اور اس دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو، بہو کو، عورتوں کو بغیر نقاب کے، بغیر دوپٹے کے بازار میں جانے دو، کالجز میں جانے دو، مارکیٹس میں جانے دو، وہیں سے زنا کی شروعات ہو جاتی ہے۔ زنا کی پہلی منزل رویت ہے، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص، کسی کے دل میں ہیجان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی لڑکی کو چہرے پر دیکھتا ہے، کسی لڑکی کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس پر اس کی نظر پڑتی ہے، وہیں سے اس کے دل میں ہیجانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو کمزور دل کے ہوتے ہیں، جو بیمار دل کے ہوتے ہیں، وہ رویت سے ہی ان کے دل میں زنا کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا۔ چوتھا پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل مت کیا کرو۔ اہل عرب تو جانتے ہیں آپ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر لڑکی ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قتل کر دیتے تھے۔ اور آج اس کا ماڈرن طریقہ نکل گیا کہ پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، بہتان تراشی سے باز آ جاؤ، بہتان تراشی کو چھوڑ دو۔ کسی اپنے بھائی کے
کسی اپنے بھائی کے عیب کو بلا عیب ہوتے ہوئے عیبدار بنانا، یہی بہتان ہے۔ جو اس میں برائی نہیں پائی جاتی ہے، بہتان کو چھوڑ دو۔ جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان رونما ہوتے ہیں، جو تمہارے پیروں کے درمیان رونما ہوتے ہیں۔ اور چھٹا نقطہ، چھٹا معاہدہ جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوف، بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے معاملے میں تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول کی، اسلام کی نافرمانی نہیں کرو گے بھلائی کے معاملے میں۔ یہ 6 پوائنٹس تھے، یہ 6 منٹس آف میٹنگ۔ ان پوائنٹس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ کر لے گا وَلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کے لیے اس کا بدلہ ہے۔ اور جو شخص ان بیماری کو نہیں کر پاتا ہے، اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اس کو دنیا میں سزا دی جائے گی، اور یہ سزا سے بھاگے نہیں وہ، بلکہ یہ سزا اس کے لیے اس کا کفارہ ہوگا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو یہ برائی کرتا ہے، اس برائی کو اگر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی سزا دے۔ یہ پہلی یہ بیعت تھی جو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے تاریخ میں جانی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ایمبیسڈر آف اسلام، پہلا سفیر اسلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جو بھیجا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جاتے ہیں، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اور یہ اسعد بن زرارہ وہ شخص ہیں جو 11ویں نبوت میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، ایمان لائے تھے، جو بیعت عقبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا تھا، یہ وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے گھر پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر ہوتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ بنی ظفر کے باغ میں بئر مرق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی ظفر کا باغ تھا، اس باغ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر مرق تھا، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس اور کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ دوری پر بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار بیٹھے ہوئے تھے، ایک سعد بن معاذ اور ایک اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ لوگ ان دونوں کے پاس گروہ در گروہ آ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اسید، چونکہ اسعد میرے خالہ کا لڑکا ہے، میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ انہیں ڈانٹ ڈپٹ دو، جاؤ انہیں وہاں سے بھگا دو، اور تاکہ وہ ہمارے جو کمزور ہیں، ہمارے جو ضعیف مسلمان ہیں، ان کو گمراہ نہ کر سکیں۔ حضرت اسید جاتے ہیں، اپنا حربہ گاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اعتزلانی الیس لکما بانفسکما حاجہ، تم لوگ ابھی یہاں سے چلے جاؤ، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنی جان کی قیمت نہیں معلوم؟ تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوا تجلس فتسمع، بیٹھیے حضور، سنیے تو صحیح، ان رضیت قبلتہ، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کیجئے، اور اگر آپ کو پسند نہیں آئے، آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، آپ یہاں سے چلے جانا۔ کہہ رہے ہیں قد انصفت، بات تو منصفانہ ہے، بات تو عدل والی ہے، بات تو انصاف والی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حربہ گاڑ دیا، بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، وہ دشمن ہی صحیح آواز دے اس کو محبت سے، سلیقے سے بٹھا کر دیکھ، ہڈی بیٹھ جاتی ہے۔
بیٹھتے ہیں، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی شروعات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان سناتے ہیں، سنتے ہیں، وہ سنتے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس چہرے سے آئے تھے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ، بات تو آپ کی بھلی معلوم ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے لیے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ جائیے غسل کیجئے، کپڑے کو چینج کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، کلمہ شہادت ادا کیجئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ وہ گئے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے قبیلے کا سب سے بڑا سردار وہ سعد وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں جا کے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو آپ کے پاس بھیجوں گا، تم لوگ خیال رکھنا، اور اگر اس کے دل تک تم بات پہنچا لے گئے، اس کے دل میں تمہاری بات اگر اتر گئی تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں سعد کے پاس۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اسید جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ واپس نہیں آ رہا ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اس کے چہرے میں وہ خوف نہیں تھا بلکہ یہ بشاشت نظر آ رہی ہے، یہ تو بدل چکا ہے۔ اسید آتے ہیں، کہتے ہیں، اسید کہتے ہیں کہ اے سعد، میں وہاں گیا لوگوں کے پاس، فواللہ ما رأیت بہما بحثا، میں نے ان کی باتیں سنی، ان کے بات کو سنا، کلمات الرجلین، ان دونوں کی باتیں سنی، فواللہ ما رأیت بہما بحثا، میں نے ان کے بات میں کوئی خرابی دیکھی ہی نہیں، لیکن ہاں نہیتہما قد نہیتہما، میں نے انہیں منع کر دیا۔ اپنے اسلام کو چھپا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کہہ رہے ہیں قد نہیتہما، میں نے انہیں منع کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ نفعل ما احببت، کہ تم کو جو پسند وہی بات کہیں گے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے ہم وہی کریں گے۔ تو اے سعد آپ سن لیجئے کہ وہاں پہ اسعد بن زرارہ ہے جو آپ کا خالہ کا لڑکا ہے، اور بنی حارث والے اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ سے اگریمنٹ ان کا جو ہے، آپ سے عہد جو ہے، پیمان ہے، اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا میں جا کے دیکھتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اسید کی منشا تھی، اسید کی چاہت تھی کہ میں ان دونوں کے پاس جاؤں اور ان دونوں کی باتیں کو سنوں۔ جاتے ہیں، یہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تصفحان ضعفاءنا، ہمارے ضعیفوں کو، ہمارے کمزور دل والے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تم آئے ہو۔ ان سے بھی وہی کہتے ہیں اب تقعد فتسمع، آپ بیٹھیے حضور، تشریف رکھیے، بات کو سنیے، اگر بات اچھی ہے فإن رضیت قبلتہ، اگر بات سے تم خوش ہو گئے، بات تمہارے موافق ہے تو قبول کر لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں قد انصفت، تم نے منصفانہ بات کی ہے، بیٹھتا ہوں۔ سنتے ہیں، پھر ان کا بھی چہرہ بدلتا جا رہا ہے، بات پوری ہونے سے پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑا چینج کرتے ہیں، کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں۔ ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم یہ سعد وہ سعد نہیں ہے جو سعد گیا تھا، بلکہ یہ تو بدلا ہوا سعد ہے۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں بتاؤ تم مجھے کیسا دیکھتے ہو، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا واللہ انت سیدنا وافضلنا وافضلنا رایا، تم ہمارے سردار ہو، ہمارے اچھے سردار ہو، ہمارے افضل ترین رائے والے ہو، تمہاری رائے قابل قبول ہوتی ہے، تمہیں تو ہم نے کبھی برا پایا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں تو سنو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ کا کوئی گھر نہیں رہنا چاہیے جس میں اسلام کی دعوت نہ پہنچا دو۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اسلام کی دعوت مدینہ کے اندر پہنچتی ہے۔ اور جب 13 نبوت حج کا مہینہ آتا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس رپورٹ لے کر آتے ہیں، مدینہ کا رپورٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں کہ مدینہ کے حالات
بہت اچھے ہیں، وہاں کے جنگوں کے بارے میں بتلاتے ہیں، وہاں کے اسلحہ کے بارے میں بتلاتے ہیں، اور وہاں کے حالات کے بارے میں جب بتلاتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں جب 13 نبوت کا حج کا مہینہ آتا ہے۔ مدینہ سے بہت سے لوگ، تقریباً 70 سے زیادہ لوگ مشرکوں کے بیچ میں، مشرکوں کے اندر شامل ہو کر آتے ہیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں۔ بیعت، اور تاریخ میں اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا گیا، جو تاریخ میں تاریخ گواہ ہے کہ اس بیعت نے اسلام اور کفار کے بیچ میں، بت پرستی اور توحید کے بیچ میں ایسی دیوار حائل کر دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ 13 نبوت، حج کا مہینہ، پوائنٹس آف میٹنگ طے ہوتی ہے، پوائنٹس کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے، مینا کے پاس عقبہ جو جمرہ اولا ہے، جہاں پہ جو بڑا والا شیطان ہے، جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہے، وہاں پہ گھاٹی عقبہ نامی گھاٹی ہے۔ اسی گھاٹی پر ٹائم کیا ہے، مڈ نائٹ، تہائی رات کو وہاں پہ ملنے کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آئیں گے اور ہم لوگ بھی وہاں جائیں گے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے خیموں سے اس طرح سے چھپ کر نکل رہے تھے جس طرح سے چڑیا اپنے گھونسلوں سے کھسک کھسک کر نکلتی ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ بات مکمل طریقے پر خفیہ رکھی گئی تھی۔ مشرکوں کے بیچ میں تھے، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، لیکن انہیں کانوں کان خبر نہیں تھی کہ یہ پلان کر کے آئے ہیں، اور بہترین منظم طریقے سے ویل پلان یہ کام ہوا۔ سب لوگ وہاں پہنچے، رات کے تہائی حصے میں وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ کے چچا محترم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ آتے ہیں۔ بات شروع ہونے سے پہلے عباس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اہل خزرج، تم جانتے ہو کہ محمد کی کیا پوزیشن ہے یہاں پر، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کیسے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، جیسے بھی ہیں وہ اپنے خاندان کے اندر ہیں، جیسے بھی ہیں وہ اپنوں کے اندر ہیں۔ اگر تم انہیں دھوکہ دے کر لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے یہ نظریہ ترک کر دو اور یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہنے دیجئے، ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، دین کی بات بتلائی۔ اتاولے ہیں صحابہ کرام، اتاولے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ بایعنا ماذا یا رسول اللہ، ہم کس چیز پر بیعت کریں اللہ کے رسول، آپ وہ بیعت بتائیے، وہ پوائنٹس بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیعت عقبہ میں جہاں پہ 12 مسلمان تھے وہاں پہ 6 پوائنٹس تھے، یہاں پہ جہاں پہ 75 لوگ تھے جس میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، 2 خوش نصیب عورتیں بھی تھیں، اس میں سے ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ام منیع اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 عورتیں بھی اس معاہدے میں شریک تھیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بیعت کرو علی السمع والطاعہ، علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، کہ تم فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، چستی میں سستی میں ہر حالت میں فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے۔ وعلی النفقہ فی العسر والیسر، اور خرچ کرنے میں معاہدہ کرو کہ تم خرچ کرو گے تنگی کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں۔ وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور معاہدہ کرو، عہد کرو کہ تم بھلائی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ چوتھا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَلَىٰ أَن تَقُومُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ
لا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم۔ چوتھی پوائنٹ تھی کہ تم اللہ کے فرمان کی اطاعت کرو گے، اللہ کے فرمان کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکاؤ گے، کبھی بھی منہ نہیں موڑو گے، جو اللہ کا فرمان ہوگا اس کو کر گزرو گے، اور اللہ کے کام کے کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو بھی مد خاطر نہیں لاؤ گے۔ اور پانچویں پوائنٹ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان تنصرونی اذا قدمت الیکم، کہ جب میں مدینہ آؤں گا تو تم میری مدد کرو گے، اس طرح سے میری حفاظت کرو گے جس طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح سے اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح سے اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح سے حفاظت کرو گے۔ میرے بھائیوں، صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت برہ بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی فکر نہیں کیجئے، ہم جنگ کے بچے ہیں، ہمیں کھلونوں سے کھیلنا نہیں آتا، ہمیں اسلحوں سے کھیلنا آتا ہے۔ ہم ایسے قبیلے کے لوگ ہیں کہ اوس و خزرج کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ 40 سال سے ان کی جنگ ہوتی رہی، 40 سال تک لڑائی ہوتی رہی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم خون بہنے سے نہیں ڈرتے، ہم خون دینا جانتے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کی پوری مکمل طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عقد یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ اگلے خطبہ میں بات ہوگی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے، اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے، اللہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں رشتوں کو لے کر، بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے لے کر، اللہ رب العالمین انہیں نیک و صالح جوڑے نصیب فرما۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص قرض دار ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دے، اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ العالمین ہم میں سے جو شخص دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے رب العالمین اس کی مغفرت فرما، رب العالمین اسے اعلی العلین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واقم السلام۔